الرحمن تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام جی ناظرین، کوئی بھی سلاد کی ڈش ہو اور اس میں چقندر نہ ہو یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ چقندر اپنے رنگ کے اعتبار سے، چقندر اپنے غذائیت کے اعتبار سے اور چقندر اپنے شکل بناوٹ کے لحاظ سے ہر دل عزیز ہے، سب لوگوں میں مقبول ہے۔ آج میں آپ کو جو ہے نا اس کی کچھ غذائی افادیت بتاؤں گا۔ یہ جو موسم ہے اس موسم میں خاص کر سردیوں کی کڑاکے کی سردی جب پڑ رہی ہو تو چقندر کے فائدے جو ہے نا وہ دگنے ہو جاتے ہیں۔ چقندر ویسے تو سارا سال ملتا ہے لیکن فریش اس سردیوں میں اور سستا بھی ہوتا ہے اور فریش بھی ملتا ہے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تو قوت مدافعت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جسم میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہو، وائرس کا ایون کے انفیکشن ہو اور کسی بھی قسم کی سوزش ہو اور کوئی بھی بیماری آنی ہو تو وہ ہمارا امیون سسٹم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے اور ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو اس میں وائٹامن سی کا یہ خزانہ ہے۔ وائٹامن سی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے امیون سسٹم کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرتا ہے اور ہر طرح سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے بیماریوں سے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ اس میں آئرن کی مقدار، پالک کے بعد اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جب آئرن جسم میں ڈیفیشنسی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہیموگلوبن کی کمی ہوگی، خون کی کمی ہوگی اور جو ہے نا ہمارا جسم جو ہے نا وہ تھکا تھکا رہے گا۔ تو یہ ہمیں جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھوڑی سی کام کرنے کے بعد، تھوڑا سا ہم کوئی ادھر ادھر ورک کرتے ہیں اور ہماری جو ہے نا پورا جسم جو ہے وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں تھکاوٹ سے بچاتا ہے، ایک دم ہماری انرجی کو بوسٹ کرتا ہے اور جو ہے نا وہ ہماری باڈی کو بھی گرم رکھتا ہے سردیوں میں۔ اس کے بعد اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اور اس پچھلی ویڈیوز میں آکسیڈیٹیو سٹریس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ آکسیڈیٹیو سٹریس کو بھی کم کرتا ہے اور سردیوں کی ممکنہ جتنی بھی انفیکشنز ہیں جیسے زیادہ تر جو ہے نا مطلب نزلہ ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، موسمی کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، ان سب سے ہمیں جو ہے نا محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دل کی صحت کو بہت اچھا ہے۔ نظام دوران خون ہمارا جو ہے وہ پوری باڈی میں خون کو سرکولیٹ کرتا ہے اور یہ خون کو سرکولیٹ ہونے میں مدد دیتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے اس میں، اور دل کی خصوصاً سردیوں میں جو دل کو جتنے بھی مسائل آ سکتے ہیں ان سب سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فائبر پایا جاتا ہے۔ جس بھی چیز میں فائبر پایا جائے گا وہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے گٹ کے سسٹم کو بہت زیادہ بہتر ہے، ہمارے نظام انہضام کو بہتر ہے، ہمارے چبانے سے لے کر اور خوراک جو فاضل مادوں کو خارج کرنے تک جتنا بھی باڈی کے اندر سسٹم لگا ہوا ہے، جس کے اندر ہماری ایسوفیگس ہے، سٹمک ہے، لیور فنکشنز ہیں اور انٹسٹائنز فنکشنز ہیں، یہ سب کے سب کو بہتر بناتا ہے۔ اور اکثر اوقات سردیوں میں ہمارا نظام سست پڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم زیادہ موومنٹ نہیں کرتے، ہم زیادہ واک نہیں کرتے، زیادہ تر ہم لحافوں میں اور جو ہے نا کمروں میں گھسے رہتے ہیں، ہماری باڈی موومنٹ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے ایکسٹریم ویدر میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا کھانا بھی جو ہے نا وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے تو یہ اس کو بھی جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سردیوں میں بندے کو ڈی ہائیڈریشن کیسے ہو سکتی ہے، سردیوں میں پانی کی کمی کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں گرمیوں میں تو پسینہ آتا ہے نا تو پانی خارج ہو جاتا ہے اور سردیوں میں ہم پانی نہیں پیتے۔ جب ہم پانی نہیں پیئیں گے تو ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی اور اس کا سب سے پہلا اثر جو ہے نا وہ ہمارا سکن پر بھی پڑے گا اور ہماری کڈنیز پر بھی پڑے گا۔ تو سکن جو ہے نا اس کو ڈی ہائیڈریٹ اگر آپ نے رکھنا ہے، اپنے گردوں کو تر و تازہ رکھنا ہے تو ہم جہاں پر اورنجز وغیرہ کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیرٹ جوس کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سلاد میں چقندر کو بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ڈی ہائیڈریٹ رہیں۔ اس کے بعد ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں، ہم جو خوراک کھاتے ہیں خوراک کا جو کچھ حصہ جو ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے اور پھر کچھ اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان ریئیکشنز کے نتیجے میں جو زہریلے مادے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے۔ اور یہ خصوصاً ایک سمجھ لیں کہ بنی بنائی ریمیڈی ہے کہ جس کو کھانے سے یا جس کا جوس پینے سے ہمارے جگر کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے جگر کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہیں وہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں اور پھر جب وہ سارے نکل جائیں گے تو ایک دم ہم خود کو فریش محسوس کریں گے۔
اس کے بعد غذائی اعتبار سے یہ فل ہے، اس کے اندر میگنیشیم بھی ہے، اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے، اور اس کے اندر وائٹامن سی بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سے جو ہے نا وہ جو ضروری اسینشل نیوٹرنٹس ہیومن باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں ڈیلی، وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں، تو ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ویٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ افیکٹیو ہے، کیونکہ لو فیٹ ہے، لو کیلری ہے، تو اس کو اگر ہم استعمال کریں گے ہمیں نیوٹریشنز تو ملیں گی ہی، ہمیں وائٹامنس تو ملیں گے ہی، لیکن ہمیں فیٹ نہیں ملے گی، ہمیں کیلریز اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، تو پھر جو ہے نا مطلب یعنی کہ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا اس کو کھانے سے ویٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ تو ویٹ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا ویٹ بڑھ چکا ہوتا ہے، جو اسٹرکٹ ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو پرکھ کے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا ویٹ گین نہ ہو جائے، اور ان کی جو ہے نا وہ ڈائٹنگ جو وہ کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی افیکٹ نہ آئے۔ تو یہ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو وہ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ موڈ انہانسر ہے، یعنی کہ آپ کے موڈ کو خوشگوار بناتا ہے، آپ کے موڈ کو تازہ کرتا ہے۔ جو لوگ کھچے کھچے رہتے ہیں، چڑچڑے سے رہتے ہیں، بات بات پر ان کو غصہ آ چکا ہوتا ہے، تو ان میں جو ہے نا مطلب یعنی کہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو اس میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے بائیوٹین، اور یہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ آپ کے موڈ کو خوشگوار کرتا ہے، اور آپ کے جو سٹریس کی فیلنگز ہے ان کو کم کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے نا آج کل کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈپریشن نہیں ہے۔ اگر اس کو ڈپریشن ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ چقندر کا استعمال کرے، تاکہ قدرتی طور پر ہمیں جو ہے نا یہ ایز اے دوائی کے طور پر ہمیں کام کرے، ہمارے ذہن کو فریش رکھے، ہماری جسم کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، آپ اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کریں اور اپنے جسم کو فائدہ پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی نیو ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔